تو میرے بھائیوں بزرگوں آپ سے سوال کر رہا تھا، جب آپ جاتے ہیں ہوٹل بک کرانے، شادی ہال بک کرانے، کوئی بات ہوتی ہے ان سے کہ کیا دو گے کھانے میں؟ ہوتی ہے نا بات؟ پھر کتنے کھانے ہوں گے؟ ہوتی ہے نا بات؟ پھر کس لیول کے ہوں گے؟ ہوتی ہے نا بات؟ حتیٰ کہ آپ کہتے ہیں معیار ٹھیک نہ ہوا تو کام خراب ہوگا، یہ باتیں بھی ہوتی ہیں۔ کرسیاں کیسی ہوں گی، ٹیبل کیسے ہوں گے، کتنی کرسیاں ہوں گی، یہ باتیں کرنی آتی ہیں مسلمان کو۔ وہاں اتنی بات نہیں کہہ سکتا کہ بھائی میں مسلمان ہوں، میرا قرآن مجھے مجبور کرتا ہے، میرا اسلام مجھے مجبور کرتا ہے، میری شریعت مجھے مجبور کرتی ہے، میرے رب کا میرے اوپر حکم ہے، تو کہیں میوزک تو نہیں چلائے گا۔ یہ بات کیوں نہیں مسلمان کرتا؟ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ ساری باتوں سے پہلی اور ضروری بات یہ ہے جو مسلمان آج نہیں کرتا۔ پھر جب پہنچ جاتے ہیں پھر جملے ہوتے ہیں وہ پتہ نہیں کون چلا رہا ہے۔ میں آپ کو اس کو یوں سمجھا رہا، اگر آپ ناراض نہ ہوں تو آپ نے ان سے طے کیا آپ دیں گے بکرے کا سالن اور فلاں قسم کی ڈش، کئی قسم کی ڈشیں بنتی ہیں نا، بکرے گوشت کوئی بھی ہو۔ نمبر 2 آپ دیں گے ہمیں بوتل۔ نمبر 3 آپ ہمیں دیں گے میٹھے چاول۔ فرض کہ یہ 3 ڈشیں آپ نے مقرر کی ہیں، ٹھیک ہے؟ جب آپ پہنچے وہاں پہ انہوں نے سالن کی جگہ جو بکرے کا طے پایا تھا انہوں نے دلیم رکھ دیا۔ انہوں نے کیا رکھ دیا؟ یہ حلیم نہ کہا کرو، دلیم کہا کرو۔ دلیم کا مطلب ہوتا ہے دالوں کا مجموعہ، تو اس میں ہوتی بھی دالیں ہیں نا۔ حلیم تو رب کا صفاتی نام ہے یار، رب کا صفاتی، وہ حلیم ذات، حلیم نہیں کہہ سکتے شرع، دلیم۔ انہوں نے بکرے کی جگہ کیا رکھ دیا؟ بوتل کی جگہ سادہ، اور تیسری ڈش کون سی تھی؟ میٹھے چاول، چاولوں کی جگہ بسکٹ رکھ دی، ٹھیک ہے؟ اب پوچھو نا میزبان سے، چپ کرے گا؟ نہیں، اب بھی چپ کرنی چاہیے، کہنا چاہیے اتنا ہی، پتہ نہیں کس نے کھانے چینج کر دیے، بس چپ ہے۔ ہونا چاہیے نا، آپ ناراض تو نہیں ہو رہے؟ یہ ہونا چاہیے نا، بس اتنا کہہ کے جان چھڑا لے، پتہ نہیں یار کس نے کھانے چینج کر دیے۔ جیسے گانے باجے چلنے کہتے ہیں پتہ نہیں یار کس نے چلا دیے۔ پیسے تو دے رہا ہے، بک تو نے کیا ہوا ہے جناب، مال تیرا لگ رہا ہے، مہمان تیرے ہیں، فنکشن تیرا ہے، کسی بدھو کی جرت ہی کیا ہے یہاں رب کی نافرمانی والا کام کرے؟ لیکن ہم نے پہلے توجہ نہیں کیا تھا، ہم نے پہلے اس کو کہیں اگر گانے باجے چلے 35,000 ہے نا تو تیرا 20,000 رہ جائے گا، دیکھیں چلاتے ہیں۔ ہم تجھ سے طے نہیں کرتے۔ اچھا آپ سے سوال ہے، کوئی کام، کوئی سودا، کوئی چیز طے ہو رہی ہو اور اس میں رب کی نافرمانی بیچ میں ہو، اس کا سودا کرنا جائز ہوگا؟ مثلا شراب کا سودا، سود کا معاملہ، کیوں نہ جائز ہوتا ہے؟ کیونکہ رب نے ان کاموں سے۔ تو جب شادی البوک ہو رہا ہے، آپ کو پتہ ہے عرف چل گیا ہے کہ گانے باجے چلنے ہیں، اگر آپ روکتے نہیں تو آپ کا شادی البوک کرنا حلال ہے۔ تو ہماری ذمہ داری کیا ہوگی پھر؟ سب سے پہلے یہ جملہ رکھیں گے کہ ہمارے فنکشن میں گانے باجے، ہمارے فنکشن میں گانے باجے، باقی موویز وہ تو ان کی طرف سے نہیں ہوتا، وہ آپ کا اپنا مسئلہ ہوتا ہے، ان سے طے کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ عورتوں کی طرف کوئی مچھ ڈنڈا ہم نہیں جانے دیں گے، موویاں بنانے والا بغیرت انسان ہم، یہ آپ کی اپنا سسٹم ہوتا ہے، یہ ہوٹل والے نہیں بناتے، یہ آپ جانے بہن کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو خدا کا خوف کریں، اسلام کی طرف پلٹیں۔